مکے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام بھی طواف ہے، اور مکے سے جب آدمی نکلتا ہے تو سب سے پہلا بھی آخری کام کیا ہے؟ عام مسجدوں میں جب آپ جائیں گے حکم یہی ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور حرم کے تحیۃ المسجد طواف ہے۔ حرم کے تحیۃ المسجد کیا ہے؟ پہنچتے ہی آپ کو پہلا کیا کام کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، حج جہاز میں جا کے پہنچ کے کبھی رات کو کبھی دن کو پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہوٹل میں سامان رکھیں گے نا، جب وہ ہوٹل متعین ہو گیا، وہ ہو گیا سامان رکھ کے وہ کہ پھر تو آدمی بظاہر تو یہ تھکا ہوا ہوتا ہے بہت۔ یہاں پہ بھی ظاہری باتیں جانے والے جو ہے مہمان آتے ہیں، یہ وہ 1-2 دن تو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پھر جاتے وقت بھی تو جب وہ پہنچتا ہے آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ بھئی میں ہوٹل پہنچ کے تھوڑی سی آرام کر کے پھر جو ہے فریش ہو کر جاؤں گا، لیکن وہاں ہوٹل میں پہنچنے کے بعد پھر انسان کو نیند کہاں آتی ہے کہ بھئی حرم ساتھ ہو اور اس کو دیکھا نہیں ہے، چاہے آپ 2 دن کے جاگے ہوئے ہو تو پھر بھی دل چاہتا ہے کہ نہیں سامان رکھ کے فوراً پہنچ جائیں حرم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ دل کے کیا تو بہرحال اس طرح حج تو مکمل ہو گیا۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ ایک تو جاتے وقت آدمی عمرہ کر لیتا ہے جا کے، اگر بعد میں آپ کو کرنے ہوں، جتنے دفعہ آپ عمرہ کرنا چاہیں اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے، تو آپ کو پھر جانا پڑتا ہے جہاں جہاں سے حضور حرم کے حدود شروع ہوتا ہے نا، جہاں سے احرام باندھ کر آئے تھے وہیں جا کے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ کہاں احرام باندھنا ہوتا ہے؟ وہیں پہ۔ مثلا سب سے قریب جگہ جو ہے مسجد عائشہ ہے۔ کہاں ہے؟ اب حرم کے اندر جو ہے گاڑیاں مسلسل کھڑی ہوتی ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے مسجد عائشہ کی طرف، 3 ریال جانے کا اور 3 ریال آنے کے، 5 منٹ سے زیادہ وقفہ نہیں ہے اور مسلسل۔ اب وہاں پہ پھر مسجد عائشہ میں اتنے غسل خانے اور واش روم بنے ہوئے ہیں کہ وہاں لوگ عام کپڑے میں جا کے پھر احرام وہاں جو ہے غسل کر کے احرام باندھ کے وہاں سے آتے ہیں عمرہ ادا کرنے والے لوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد عائشہ کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے میں تمام 9 ازواج مطہرات حضور کے ساتھ تھی حج میں۔ جب حرم کے قریب پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حیض شروع ہو گیا۔ حضور حج سے 2 دن پہلے پہنچ گئے تھے، تو اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نہ آتی تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا تو ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اب تو آپ لوگ آگ جا کے عمرہ اور حج ادا کرو گے، میں تو نہیں کر سکوں گی، میرا تو ایسے ہی سفر چلے جائے گا، ایسے ہی جائے گا۔ حضور نے فرمایا تسلی دی، یہ کہ آپ کے ساتھ تھوڑی، یہ تو سارے دنیا کے عورتوں کے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو ہے صرف طواف نہیں کر سکتی ہے، باقی سارے حج کے افعال کر سکتی ہے۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ بہرحال حج ادا کی، اور عرفات سے واپس جب منی آ رہے تھے تو اس وقت پاک ہو گئی، غسل کیا اس نے، اور پھر منی میں 3 دن رہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لا رہے تھے آخر میں جو طواف وداع کے لیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سارے ازواج مطہرات، سارے لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے حج عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، میں نے تو صرف حج کیے، کیونکہ جب حرم پہنچے تھے نا سب نے عمرہ ادا کیے، کیونکہ وہ احرام باندھ کے آئے تھے۔ حضرت عائشہ کا احرام تو ٹوٹ گیا کیونکہ وہ عمرہ آ کے ادا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ طواف اور سعی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے عمرہ ادا نہیں کی۔ سارے لوگ حج عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، میں تو صرف عمرہ حج کر کے جا رہی ہوں۔ حضور نے عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تھے، اس کو ساتھ کر دیا، کہا کہ جاؤ وہ مسجد عائشہ جہاں ابھی بنی ہے اس جگہ سے احرام باندھ کے اس کو لے آؤ، کیونکہ حرم سے سب سے قریب جگہ وہ تھی۔ تو وہ لے گئے، وہاں سے احرام باندھ کے آئے،
تو بس اس جگہ پر مسجد بنا دیا گیا، مسجد عائشہ، جہاں حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ حضور نے جارانے سے بھی، اس لیے جو سب سے طویل عمرہ وہ جارانہ کا ہوتا ہے، کیونکہ طائف جانا پڑتا ہے آپ کو۔ لوگ جو ہے طائف بھی جاتے ہیں، جہاں سے حضور نے جارانہ سے احرام باندھا وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں، احرام باندھ کے وہاں سے آتے ہیں۔ بہرحال ان اللہ یحب المحسنین واتم الحج۔ اچھا، عمرے میں جیسے آپ کو بتایا احرام ہے، سائے ہیں، تو آدھا گھنٹے میں آپ مسجد عائشہ سے ہو کر آ سکتے ہیں، وہاں غسل کر کے کپڑا بدل کے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں۔ پھر 1 گھنٹہ آپ کو یہاں پہ طواف اور سعی میں لگے گا، کیونکہ رش ہوتا ہے، تو بہت مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ کوشش کریں تو گھنٹہ میں وہ طواف و سعی مکمل کر سکے گا، لیکن عام طور پر رش میں جو ہے صرف طواف میں ہی 1 گھنٹہ لگتا ہے، صرف 7 چکر آپ لگائیں گے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ چلتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ پھر سائے میں تو تھوڑی سی فاصلہ زیادہ ہے، اس میں بھی کم از کم آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ اس میں لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر صفا سے شروع کی، مروہ پہ ختم کر دیے سائے، پھر اس کے تھوڑی سے اوپر والے کی طرف باب عبدالعزیز ہے، باب السلام ہے، اس سے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے ابھی وہاں پہ کتب خانہ بنایا ہے، اور بالکل حرم کے ساتھ لگا ہوا وہ جو صفا و مروہ کے ساتھ لگا ہوا جو ہے وہ ابو جہل کا گھر ہے، اس کو جو ہے وہ لیٹرین بنایا ہے، واش روم بنایا ہے، بات سمجھ میں آئے نا۔ اور تھوڑی سی فاصلے سے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہاڑی کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی گھر ہے، اور اس کو جو ہے کتب خانہ بنایا ہے، لوگ مطالعہ کرتے ہیں، جا کے کتابیں تقسیم کرتے ہیں وہاں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اچھا، اس طرف نکل کے جو ہے صفا مروہ میں سائے ختم کر دی، عمرہ ہو یا حج ہو، تو پھر تھوڑی سے اوپر جا کے لوگ یا تو خود آپس میں گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، اور یا آپ کو مطلب یہ ہے کہ حمام کے پاس جانا پڑے گا، نئیوں کے پاس جاؤ گے تو کم از کم 10 ریال لیں گے، بات سمجھ میں آئی نا، کم از کم 10 ریال لیں گے۔ اب ایک آدمی زیادہ عمرہ کرتا ہے تو اس میں پھر